بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، مجھے چاروں طرف سے مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے، نہ غربت ختم ہوتی ہے، نہ حالات بدلتے ہیں، نہ پریشانیاں اختتام کو جاتی ہیں۔ میں ایسا کیا عمل کروں جس سے میری پریشانیاں ختم ہونے لگے؟ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم عشاء کی نماز کے بعد 27 مرتبہ سورہ فاتحہ، 27 مرتبہ سورہ فلق اور 27 مرتبہ سورہ نصر پڑھا کرو۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں آپ کے حالات بدلنے لگیں گے۔ رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا علی، مجھے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، لیکن مجھے کیسے پتا چلے کہ کون سی لڑکی میرے بیٹے کے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے چند سوال پوچھو اور تھوڑی دیر اس سے بات کرو۔ اگر لڑکی ہر بات پہ صرف اپنی تعریف کرتی رہے اور اپنی خوبیاں بیان کرتی رہے تو سمجھ جانا یہ لڑکی خود پسند لڑکی ہے۔ لیکن اگر لڑکی اپنے گھر والوں کی تعریف کرے، اپنے والدین کی تعریف کرے تو یہ لڑکی کسی بھی انسان کے لیے ایک اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص پھر بھی پریشان ہو اور کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو، وہ گھر آ کر 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور سو جائے۔ اگر خواب میں خوشحالی یا وہ لڑکی اچھے لباس میں نظر آئے تو سمجھ جانا کہ یہ رشتہ مبارک ثابت ہوگا، اور اگر خواب میں کچھ برا دیکھو تو یہ اس لڑکی کا کچھ برا روپ دیکھو تو سمجھ جانا یہ رشتہ بہتر ثابت نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ فرمایا، لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ جو شخص تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کرے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے ناکافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ عنہ، زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ اسے جانتے ہیں۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے پاس کام کرتے دیکھا ہے۔ کسی انسان کی خوبی کو پہچانو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی حامی مل جائے تو اس کا پردہ ڈالو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو غرور میں لا دیتی ہے۔ انسان کو اچھی نیت وہ انعام ملتا ہے جو ایسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبت بنا دیتی ہے۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ عنہ، جانوروں میں خواہش اور فرشتوں میں عقل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش دبا لے تو فرشتہ۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ عنہ،
رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ مولا علی کا فرمان ہے، کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گرا ہے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار اٹھے اسے ہر بار منا لینا، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔